دادا جی روزہ رکھتے تو افطاری کے وقت میرے ابا انہیں کھانے کو کچھ نہ دیتے، انہیں بھوکا کمرے میں بند کر دیتے اور کہتے میرے باپ کو بھوکا مرنے دو۔ اماں چپ کر انہیں کھانا دے آتی مگر ابا اماں کو بہت مارتے اور دادا جی 3 دن سے بھوکے تھے مگر روزہ ضرور رکھتے تھے۔ ایک روز میں دادا جی کو افطاری کروانے گئی تو پیچھے سے ابا آ گئے۔ میں نوالا توڑ کر دادا جی کے منہ میں ڈال ہی رہی تھی مگر میرا کلیجہ پھٹ گیا جب ابا نے ڈنڈا اٹھا کر دادا جی کے منہ پر۔ آج افطاری کے وقت ابا گھر نہیں آئے تھے، انہیں آفس میں کوئی کام تھا اس لیے انہیں آنے میں دیر ہو گئی، مگر وہ جیسے ہی گھر آئے تو زوردار آواز میں بولے ابا کو کھانا کس نے دیا؟ اماں کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی، وہ گھبرا کر بولی کسی نے بھی نہیں۔ تب ابا نے باغ اور اماں کو دیکھا جیسے اندازہ لگانا چاہ رہے ہو کہ اماں جھوٹ بول رہی ہیں یا سچ۔ اماں نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا اور تیزی سے کہا سچ میں نہیں دیا، چاہے تو ابا جی سے پوچھ لے۔ اماں نے کہا تو ابا نے سر جھٹکا اور بولے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ان سے پوچھنے کی۔ پھر ابا نے دادا کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، ان کی نظروں کے تعاقب میں نے بھی اس بند دروازے کو دیکھا جو دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں سے 22 یا 23 گھنٹے بند ہی رہتا تھا۔ ابا کمرے میں ہاتھ منہ دھونے چلے گئے مگر جانے سے پہلے اماں کو کھانا لانے کا حکم دینا نہیں بھولے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد میں اماں کے پاس آئی اور اماں سے پوچھنے لگی آخر ابا دادا کو کھانا کھلانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ماہ رمضان آ گیا، دادا جی کیسے بھوکے پیاسے روزہ رکھیں گے؟ میں بے حد مدم لہجے میں بول رہی تھی تاکہ اماں کے کانوں میں میری بات نہ پڑ جائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وہ جان جاتے تو مجھے پیٹ کر رکھ دیتے جیسے وہ اماں کو اکثر مارتے تھے۔ اماں کہنے لگی چپ کر جا ورنہ تیرا باپ تجھے اور مجھے مار دے گا۔ اماں نے کہا تو میں ہمیشہ کی طرح چپ ہو گئی۔ ابا کے ساتھ کھانا کھاتے وقت میری نظر بار بار دادا کے بند کمرے کی طرف ہی اٹھ رہی تھی۔ ابا بے حد غصے سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ ابا نے مجھے دادا کے کمرے کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ وہ بولے عائشہ بیٹی دھیان سے کھانا کھاؤ اور جا کر پڑھائی کرو، اور ہاں اپنے دادا کے کمرے میں جانے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، کہیں آنے جانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ ابا نے بے حد غصے میں کہا تو میرے منہ میں موجود نوالا حلق سے نیچے اترنا مشکل ہو گیا، میری آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے رہ رہ کر دادا جی کا خیال آ رہا تھا جو بھوکے سو رہے تھے اور وہ لگاتار روزہ بھی رکھ رہے تھے۔ میرا دل دادا کے لیے بے حد پریشان تھا، مگر یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ بھوکے سو رہے تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا تھا کہ ابا نے دادا کو کھانا کھلانے سے منع کر دیا۔ اگر اماں چپکے سے دادا کو کھانا کھلا دیتی تو ابا کو پتہ چل جاتا تھا، تب اماں کو بہت مارتے تھے اور دادا کے کمرے کو باہر سے لاک لگا دیتے۔ میں نے کتابیں بند کی اور اٹھ کر بستر پر لیٹ کر دادا کے بارے میں سوچتے سوچتے گہری نیند میں اتر گئی، مگر پھر امی نے مجھے سحری کے وقت اٹھایا تھا۔ امی اور میں نے ٹھیک سے سحری بھی نہیں کی، ہم دونوں کو بس دادا جی کی فکر تھی۔ ماہ رمضان میں تو ابا کو اپنے باپ کا خود خیال رکھنا چاہیے تھا۔ جب دادا جی کی حالت مرنے والی ہو جاتی تب ابا انہیں کھانے کو کچھ دیا کرتے تھے، ورنہ وہ کئی کئی دن بھوکے پڑے رہتے۔ میں کالج چلی گئی، سارا دن گزار کر واپس آئی تو دادا کے کمرے کا دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام 5 بجے ابو گھر آ جاتے تھے، ان کے آنے سے کچھ دیر پہلے اماں کھانے کے ٹرے میں کھانا رکھ کر دادا جی کے کمرے میں انہیں دے گئی تھی، جس پر میں مطمئن ہو گئی، مگر اس وقت میری جان نکل گئی جب ابا وقت سے پہلے ہی گھر آ گئے تھے اور اماں کو آوازیں دے رہے تھے۔ تب بھی اماں ہڑبڑا کر دادا کے کمرے سے باہر نکلی، مگر ابا نے اسے دیکھ لیا تو وہ جان گئے تھے کہ اماں دادا کو افطاری کے لیے کچھ کھانے کو دینے گئی تھی۔ ابا غصے سے اماں کی طرف بڑھے اور اماں کو مارنے لگے۔ میں خوف سے چیخ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابا نے اس قدر غصے میں مجھے دیکھا کہ میں خوف سے ہی ایک جگہ پر جم کر رہ گئی۔ ابا اماں کو مارتے رہے اور میں خوف سے کانپتی رہی۔ پہلے بھی کئی دفعہ ابا نے اماں کو صرف اس بات پر مارا کہ اماں نے دادا کو کھانا کیوں کھلایا ہے۔ ابا نے دادا کے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ کچھ دن بعد یہ تالا وہ خود ہی کھول دینے والے تھے، کیونکہ پہلے بھی جب بھی اماں دادا کو کھانا کھلاتی ابا اماں کو بہت مارتے تھے اور وہ دادا کے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیتے تھے، لیکن کچھ دن بعد خود ہی کھول دیتے۔ ہمیشہ کی طرح میں آج بھی بہت حیران و پریشان اور الجھی ہوئی تھی کہ ابا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ان کے ابا تھے اور وہ اپنے ابا کو کھانا کیوں نہیں دیتے؟ وہ اتنے ظالم کیوں ہیں؟ کیوں دادا معذور تھے؟ اگر اماں ان کا خیال نہ رکھتی تو کون رکھتا؟ کیونکہ دادا معذور تھے، اگر اماں ان کا خیال نہ رکھتی تو کون رکھتا؟ یہ سارے سوال پہلے کی طرح آج بھی میرے ذہن میں چل رہے تھے، مگر میرے پاس ہمیشہ کی طرح ان سوالوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ ابا کا رویہ مجھے نہ جانے کیوں برا لگتا تھا۔ ایک تو وہ دادا کا خیال نہیں رکھنے دیتے تھے اور اوپر سے جب اماں خیال رکھتی تو ابا ان کو بھی مارتے تھے کہ انہوں نے دادا کو کھانا کھلایا ہی کیوں ہے۔ اب اماں افطاری کے وقت کمرے سے نہیں نکلی۔ میں نے اماں کو الگ اور ابا کو الگ سے افطاری کا سامان دیا تھا۔ میرا دل میرے دادا کے لیے بے حد نرم پڑنے لگا، میں ان کا خیال رکھنا چاہتی تھی
اور اس بات کا بہت مرتبہ اظہار اپنے ماں باپ سے بھی کر چکی تھی، مگر وہ مجھے سختی سے منع کر دیتے کہ میں ان کے کمرے میں نہ جاؤں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ مجھے دادا کے کمرے میں جانے سے منع کرتے تھے۔ وہ نہ خود ان کا خیال رکھتے تھے اور نہ ہی کسی اور کو رکھنے دینا چاہتے تھے، بلکہ اگر میں دادا جی کا خیال رکھنا چاہتی تو مجھے سختی سے روک دیتے کہ میں ان کے کمرے میں نہ جاؤں، جس کی وجہ سے میں ان کے ڈر سے ان کی بات مان کر دادا کے کمرے میں نہ جاتی۔ لیکن میرا تجسس بے انتہا بڑھنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہے جو مجھے دادا کے کمرے میں جانے نہیں دیتے۔ میرا تجسس بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکل گیا تھا۔ اب تو میں ہر حال میں دادا کے کمرے میں جا کر رہنے والی تھی۔ شاید دادا ہی مجھے میرے سوالوں کے جواب دے۔ کل سے ابا نے دادا کے کمرے کو تالا لگایا ہوا تھا، یعنی دادا کل سے بھوکے تھے۔ اماں کچن میں برتن دھو رہی تھی جبکہ ابا صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ کب تک سو جائیں گے، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں ابا کی سختی سے منع کرنے کے باوجود اپنے دادا کو یوں بھوکا مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ لوگ ابھی کمرے میں نہیں آئے تھے اور ان کے کمرے میں جانے سے پہلے مجھے اس تالے کی چابی ابا کے کمرے سے ڈھونڈ کر چرانی تھی، جو دادا کے کمرے کے باہر لگے تالے کی تھی۔ میں ان کا جائزہ لے کر ان کی طرف سے محتاط ہو کر تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھی اور پھر ہر جگہ وہ چابی ڈھونڈنے لگی جس کے ذریعے دادا کے کمرے کے باہر لگا تالا کھل سکتا۔ چابی ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ میں بکھری ہوئی چیزیں بھی ٹھیک کرتی جا رہی تھی کہ اماں ابا کو مجھ پر شک نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ دروازے پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی کہ اگر اچانک سے اماں ابا میں سے کوئی آ جائے میں فٹافٹ سیدھی ہو کر اپنے یہاں ہونے کا کوئی بہانہ پیش کر سکوں۔ مگر کافی جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی مجھے چابی نہیں ملی، تو میں نے کپڑوں والی الماری کھولی اور وہ چابی ڈھونڈنے لگی، مگر الماری میں بھی وہ چابی کہیں بھی نہیں تھی۔ تھک آ کر میں نا امید سی ہو گئی اور مایوس ہو کر واپس آنے لگی جب میری نظر ابا کی قمیض پر پڑی جو آج ہی انہوں نے بدلی تھی۔ میں تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کی جیبیں چیک کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ اس میں وہ چابی موجود تھی۔ میں نے تیزی سے چابی چرائی اور واپس کمرے میں آ گئی۔ میں شروع سے ہی دادا کے ساتھ ابا کا یہی رویہ دیکھ رہی تھی، تب سے جب وہ اس گھر میں آئے تھے۔ انہیں یہاں آئے تقریباً 1 سال ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ گاؤں میں چاچا لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اور یہاں ہمارے پاس کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ لیکن 1 سال پہلے میرے چچا کی فیملی بیرون ملک شفٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے دادا اکیلے رہ گئے۔ پھر وہ ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گئے اور بولنے کی صلاحیت کھو دی، جس کے بعد اماں کے کہنے پر ابا دادا کو یہاں پاس لے آئے۔ ہمارے گھر میں بس میں، ابا اور اماں ہی ہوتے تھے۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا، دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ روز روز گھر نہیں آ سکتا تھا، زیادہ تر وہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ہمارے ابا پڑھے لکھے تھے، ایک پرائیویٹ کمپنی میں کچی پوسٹ پر کام کرتے تھے۔ جب سے دادا آئے تھے تب سے میں یہی دیکھ رہی تھی کہ ابا ان کے معاملے میں بے حد ظالم تھے، نہ خود ان کا خیال رکھتے اور نہ ہی اماں کو رکھنے دیتے، نہ ہی ان کے وقت پر کھانا دینے دیتے، اور جب کبھی اماں خود ہی دادا کو کھانا کھلانے ان کے کمرے میں جاتی تو ابا بےحد غصے میں آ جاتے اور وہ اماں کو بہت مارتے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ ابا نے اماں پر کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ جب سے دادا ہمارے گھر میں آئے تھے تب سے اماں اکثر ابا سے مار کھاتی نظر آتی اور مجھے ابا پہلے سے بھی بہت زیادہ ظالم لگنے لگتے۔ میں چاہتی تھی کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، مگر اس سب کے آثار نظر نہیں آتے تھے کیونکہ دادا کے معاملے میں ابا کا دل بہت سخت ہے۔ میں ساری زندگی دادا دادی اور نانا نانی کے پیار کو ترستی رہی تھی، مگر کبھی ان سب کا پیار نہیں پا سکی کیونکہ ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ میرے نانا نانی کون تھے اور دادا دادی کون تھے، اور نہ ہی ہم چاچا جی اور ان کے بچوں سے ملے تھے۔ جس دن ابا اور دادا کو گھر لائے تھے اس دن میں نے پہلی دفعہ اپنے دادا کو دیکھا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرے بھی دادا ہیں جو مجھ سے پیار کریں گے جیسے دوسرے بچوں کے دادا ان سے پیار کرتے ہیں، مگر میری یہ خواہش پوری نہ ہو پائی کیونکہ دادا کو ابا ایک کمرے میں بند رکھتے اور وہ دادا کے ساتھ بالکل لاتعلق رہتے۔ انہیں وقت پر کھانا بھی نہیں دیتے، نہ ہی ان کا حال چال پوچھتے، بلکہ اماں جب ان کے کمرے میں جاتی تو ان کو بھی غصے میں مارتے، اور اس سب سے تنگ آ کر جب میں ان کی خدمت کرنا چاہتی تو ابا اور اماں مجھے سختی سے دادا کے کمرے میں جانے سے منع کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں دادا کے لیے اکثر پریشان رہتی تھی۔ تبھی آج مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ابا کے کمرے سے چابی چرا لی اور بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ اگر ان کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ افطاری کرنے کے بعد اماں ابا نے کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں کچھ دیر اپنے کمرے میں ٹھہری رہی تاکہ ان کے سونے کا یقین کر سکوں، اور اب میں جلد از جلد دادا کے پاس ان کے کمرے میں پہنچنا چاہتی تھی۔ اور پھر جب مجھے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ ابا اور اماں سو چکے ہیں، پھر میں کچن میں چلی آئی، جلدی جلدی ٹرے میں دادا کے لیے کھانا رکھا اور پھر دبے قدموں میں چلتی ہوئی دادا کے کمرے کے باہر پہنچ گئی۔ ایک ہاتھ میں ٹرے تھام کر دوسرے ہاتھ سے تالے میں چابی ڈال کر تالا کھولا اور پھر کنڈی بھی کھول دی، مگر جیسی اندر داخل ہوئی تو میری تو جان نکل گئی کیونکہ دادا زمین پر گرے ہوئے تھے۔ میں تیزی سے ان کے پاس گئی اور ان کو اٹھانے کے لیے سہارا دینے لگی، مگر جیسی نظر ان کے چہرے پر پڑی مزید حیران ہو گئی کیونکہ پہلے میں نے غور نہیں کیا تھا، مگر اب غور کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دادا کی شکل میری اماں سے کافی ملتی جلتی تھی۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر ان کے ڈانچے نما بےحد کمزور وجود کو نیچے سے اٹھا کر پلنگ پر بٹھایا اور پھر ان کو پانی دیا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہے تھے
جیسے ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ پانی پی کر انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس مجھے تھمایا تو میں نے تیزی سے گلاس ایک طرف رکھا اور ان کو دیکھنے لگی جو بے حد کمزور تھے۔ جریوں زدہ چہرہ، مسلسل کامتا ہوا وجود اور آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ چکے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ تب انہوں نے اپنی کامتی آواز میں جواب دیا۔ اس وقت میری آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو آ گئے، مگر ابا نہ جانے کیوں ان کے معاملے میں ظالم بن گئے تھے، حالانکہ وہ ابا کے باپ تھے اور باپ کے ساتھ تو کوئی بھی اولاد ایسا سلوک نہیں کرتی۔ میرے ساتھ ساتھ دادا جی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ مجھے اماں نے بتایا کہ دادا جی کسی حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے بول نہیں سکتے، مگر وہ تو بول رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اماں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ مگر کیوں؟ میرے ذہن میں نئے نئے سوال پیدا ہوتے جا رہے۔ دادا جی مجھے کہہ رہے تھے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہارے ابا کو پتہ چلا تو وہ تمہیں بھی مارے گا، جاؤ یہاں سے۔ دادا نے کامتے لہجے میں کہا تو میں نے انہیں کہا کچھ نہیں ہوتا، آج میں آپ کی خاطر اپنے ظالم باپ سے مار کھا لوں گی۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے دادا کو آہستہ آہستہ کھانا کھلانا شروع کیا۔ میں اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلانے لگی۔ کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ میں دادا کو اپنے اسکول اور کالج کی باتیں بھی بتاتی جا رہی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد میں سحری کے وقت تک ان کے ساتھ بیٹھی رہی اور پھر کمرے کو تالا لگا کر اپنے کمرے میں گئی۔ مجھے اب بے حد سکون ملا تھا کہ اب میں دادا کا خیال رکھ سکتی ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہ میرا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ میں روز رات کو دادا کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ میں دن کو چابی ابا اور اماں کے کمرے میں ہی رکھ دیتی تاکہ ان کو شک نہ اور رات کو ان کے کمرے میں جانے سے پہلے وہ چابی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی۔ اس دن کے بعد سے اماں نے بھی دادا کے کمرے میں جانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ابا نے بہت سختی سے اماں کو وہاں جانے سے منع کر دیا۔ اماں بھی ڈر گئی تھی۔ دن یوں ہی رفتہ رفتہ گزرنے لگے۔ میں نے دادا جی سے بہت بار پوچھا تھا کہ ابا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے تھے، مگر وہ مجھے کچھ نہ بتاتے، بس رونا شروع کر دیتے، جس کی وجہ سے اب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ معذور تھے، مگر ان کی ایک ٹانگ حرکت کرتی تھی، تبھی وہ دیوار کے سہارے خود ہی کمرے میں بنے باتھ روم تک چلے جاتے تھے۔ یہ ایک ہفتے بعد کی بات ہے جب میں دادا کے کمرے کا دروازہ بند کر کے خالی ٹرے لے کر کچن میں آئی تو میرا سانس اٹک گیا اور آنکھیں خوف سے پھیل گئیں کیونکہ سامنے اماں اور ابا کچن میں کھڑے تھے۔ اماں کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے، وہیں ابا کے چہرے پر بے حد غصہ تھا، جن کو دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ یقیناً ابا مجھے بے حد ماریں گے۔ ابا نے غصے میں پوچھا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ غصے سے میری جان جاتی تھی۔ تم اس شخص کے لیے اپنے سگے باپ سے جھوٹ بولنے لگی ہو جس نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی؟ ابا کی اگلی بات سن کر میں رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ شخص کسی کا سگا نہیں ہے جس کے لیے تم اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہو۔ وہ ایک سام کی طرح ہے جسے جتنا مرضی دودھ پلاؤ وہ تمہیں واپس ڈس لے گا۔ ابا نے بے حد نفرت بھرے لہجے میں دادا کا ذکر کیا تھا۔ دادا وہ تو بہت اچھے ہیں ابا جان، میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا کیونکہ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرائے اور بولے تمہارے دادا ابو نے ہی تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اور تم اسی انسان کی خدمتیں کرتی پھر رہی ہو۔ ابا کی بات میں نہ سمجھی، صرف انہیں دیکھ رہی تھی۔ تب اچانک اماں کہنے لگی عائشہ بیٹی وہ میرے ابا ہیں، ان کے ابا نہیں ہیں۔ اماں کی اگلی بات پر میں حیرت سے ان کو تکنے لگی جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر بتانے لگی کہ تمہارے ابا اور میں دونوں آپس میں کزن تھے۔ ہم گاؤں میں ایک ساتھ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ میرے ابا ان کے ابا آپس میں سگے بھائی تھے، مگر ان کے والد کی ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی اور پھر 2 سال بعد میری ماں کی بھی میرے چھوٹے بھائی کی پیدائش پر موت ہو گئی اور دادی نے میرے ابا اور ان کی ماں کی شادی آپس میں کروا دی اور یوں میرے ابو ان کے سوتیلے باپ بن گئے۔ ہمارے ہر رشتے بچپن میں ہی طے کر دیے جاتے تھے، تبھی میرا اور ان کا رشتہ بھی بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ میرے ابا کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، وہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے اور جب ان کی شادی ان کی ماں سے ہو گئی تو ان کا سارا پیار صرف میرے چھوٹے بھائی کے لیے رہ گیا تھا۔ انہوں نے تمہارے ابا پر روک ٹوک لگانی شروع کر دی۔ ان کی اماں بہت اچھی تھی مگر میرے ابا نے سوتیلے والا فرق کرنا شروع کر دیا اور ان دونوں کے درمیان موازنہ کرنے لگے تھے، مگر اسے پیار میں بگاڑتے گئے اور ساری سختی ان پر کرنی شروع کر دی۔ ان کو کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اور کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے اسکول کے۔ ان کے مارکس کم آئے تو ابا پورا گھر سر پر اٹھا لیتے، انہیں بے حد سخت سزائیں دیتے، جن میں سے فہرست ان کو دوپہر بھوکا رکھنا شامل تھا۔ اگر چھوٹی سی شرارت بھی کرتے تو وہ ان کو پرانے گودام کے اندھیرے کمرے میں بند کر دیتے جہاں نہ روشنی تھی اور نہ ہی ان کو کھانا دیا جاتا۔ یہ کئی دن تک جاری رہتا اور جب موت کے قریب ہوتے تو ان کو اسٹور روم سے باہر نکال دیتے۔ یہ بے حد کمزور رہنے لگے تھے۔ ان کی ماں نے ابا سے بات بھی کی مگر یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ آپ ان پر سختی کریں گے تو ہی ایک انسان بنے گا۔ وہ ساری سختیاں ان کے لیے تھی مگر وہ اپنے سگے بیٹے یعنی میرے چھوٹے بھائی کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے بلکہ اسے ہر کام کے لیے آزادی تھی۔ اسی وجہ سے تمہارے بابا میرے ابا سے نفرت کرنے لگے تھے۔ وہ یہ بھی بھول چکے تھے کہ ان کے مرحوم بھائی کے بیٹے تھے۔ وہ مجھ سے بھی پیار نہیں کرتے تھے کیونکہ میں بیٹی تھی اور ان کو لگتا تھا کہ میں جائیداد میں حصہ دار بن جاؤں گی۔ پھر ان کی ماں نے ہماری شادی کروا دی مگر ابا اس بات پر خوش نہیں تھے۔ انہوں نے یہ سب جائیداد کے لیے کیا تھا تاکہ یوں ہی مر جائیں اور ساری جائیداد ان کو اور ان کے سگے بیٹے کو مل جائے۔
لیکن ان کی اماں یعنی میری تائی کو سب پتہ چل گیا تھا کہ میرے ابا کیا کرتے ہیں۔ تبھی میرے ابا نے انہیں دھوکے سے جان سے مار دیا، مگر ان کے مرنے سے پہلے جائیداد اپنے نام لگوا دی۔ ہمیں بہت عرصے بعد پتہ چلا تھا، مگر اس دوران تمہارے بھائی کے بعد تم بھی پیدا ہو گئی، اور پھر ابا نے تمہیں جان سے مارنا چاہا، کیونکہ انہیں بیٹیاں پسند نہیں تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جائیداد میں کوئی اور حصہ دار بھی ہو۔ جیسے ہی تمہارے ابا کو پتہ چلا کہ تمہارے دادی کو ابا نے مارا ہے تو ہم سب نے جائیداد کا مطالبہ کیا، مگر ابا نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور ہم شہر چلے گئے، اور شہر جا کر تمہارے ابا نے کام کیا اور گھر بنایا۔ پھر 1 سال پہلے وہ ہمارے گھر آئے تاکہ تمہارے چچا، چونکہ اصل میں تمہارے ماموں ہیں، انہوں نے ساری جائیداد اپنے نام کروا کر ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ مکافات عمل تھا، جو انہوں نے بویا وہی کاٹا۔ میں نے انہیں تمہارے بابا سے منتیں کر کے رکھ لیا کہ جیسے بھی تھے وہ میرے باپ تھے، مگر تمہارے ابا کو ان سے نفرت ہے، تبھی وہ ان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ اماں ساری بات بتا کر چپ ہو گئی تو میں روتی ہوئی ابا سے معافی مانگنے لگی اور ساتھ ہی سمجھایا بھی کہ وہ تو پہلے ہی بیمار ہے، ان سے کیا بدلہ لینا، انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ خود لے گا، خود کو گناہ گار مت کریں۔ تب ابا کا دل بھی نرم پڑ چکا تھا، ابا نے سر ہلا دیا اور مجھے چپ کروانے لگے۔ ابا جو کچھ سہ چکے تھے وہ بھول نہیں سکتے تھے، تبھی بدلہ لے رہے تھے، مگر شاید ان کی بھی اب بس ہو گئی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ دادا کے کمرے میں گئے تو ہم سب پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ دادا اس زندگی سے ناتا توڑ چکے تھے، وہ مر چکے تھے۔ ہم سب بہت دکھی ہوئے تھے۔ اگلے دن ان کا جنازہ ادا کر دیا گیا۔ میرا بھائی اور ابا ان کی قبر پر اکثر جاتے رہتے، مگر ان کی باتوں میں سمجھ گئی کہ مکافات عمل اٹل ہے۔ اگر آج ہم کسی کے ساتھ برا کریں تو کل ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا، کیونکہ برائی انسان کی طرف پلٹ ہی آتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔